الحمدللہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ 19ویں پارے کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی سارے انبیاء کا تذکرہ فرمایا، ساتھ ہی ساتھ زندگی گزارنے کے بہترین اصول بھی ذکر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس سلطنت کا ذکر کیا جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اقتدار، ایسی حکومت، ایسی بادشاہت کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر اس آیت کو ذکر فرمایا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں آدمی کو دوست ہی نہ بناتا، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں نے فلاں آدمی سے دلی تعلق قائم ہی نہیں کیا ہوتا، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں فلاں آدمی کے قریب ہی نہیں گیا ہوتا۔ انسان قیامت کے دن جب اپنے بدعمالیوں کو دیکھے گا تو حسرت کرے گا کہ کاش کہ میں نے فلاں آدمی سے دوستی نہیں کی ہوتی، کاش کہ میں فلاں آدمی کے قریب نہیں گیا ہوتا۔ آج میرے اعمالوں میں جتنی خرابیاں نظر آ رہی ہیں نا، یہ اس بری صحبت کا اثر تھا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو تم میں سے ہر ایک غور کر لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، تم میں سے ہر ایک غور کر لے کہ وہ کس کے پاس جا رہا ہے۔ انسان صحبت سے بنتا ہے، صحبت سے بگڑتا ہے۔ کسی کو اچھی صحبت مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، انسان اچھی صحبت سے بن جاتا ہے، اور کسی کو بری صحبت میسر آ جائے نا، اچھے سے اچھا آدمی بگڑ جاتا ہے۔ بری صحبت انسان کو ختم کر دیتی ہے، بری صحبت وہ زہر قاتل ہے جو انسان کا آہستہ آہستہ خاتمہ کر دیتی، اور اچھی صحبت انسان کے اندر غیر اختیاری طور پر، غیر شعوری طور پر، انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا، غیر محسوس طریقے سے اس کے اندر اچھی عادات کو منتقل کر دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ انسان اچھے لوگوں میں بیٹھتے بیٹھتے وہ کردار اس کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ دینداری اس کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ مزاج اس کا مزاج بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی حال بری صحبت کا بھی ہے کہ انسان جب برے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے پہلے ان کی زبان بولنا شروع کرتا ہے، ان کے بولنے کا انداز آئے گا، پھر ان کا طریقہ آئے گا، پھر چال چلن آئے گی، پھر انسان ان کے والے افعال کرے گا، اور پھر انسان کا رتبہ بھی معاشرے میں وہی ہو جائے گا جو ان کا ہوگا۔ انسان اس مقام پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ معاشرے میں جس مقام پر وہ کھڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا اصول بیان کیا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں نے اس کو دوست بنایا نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن کی اس حسرت سے بچنے کے لیے اپنی صحبت کو اچھا کریں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو اچھا کریں، اپنے دوستوں کو اچھا کریں، اچھے لوگوں کی دوستی کو اختیار کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، آپ خود بھی اچھے ہو جائیں گے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، قرآن کا اعلان ہے، اچھا بننا ہے، نیک بننا ہے تو کیا کرو؟ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نتیجہ کیا ہوگا؟ تم بھی ایسے بن جاؤ گے، تم بھی انہی کی طرح بن جاؤ گے۔ اس کے بعد قرآن نے اس آیت کا ذکر کیا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شکایت فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی شکایت کریں گے۔ ایک مومن، ایک مسلمان، اس کے لیے آخرت میں نجات کا صرف اور صرف ایک ذریعہ وہ اس کے نبی کی شفاعت ہے۔ ایک مومن اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتا، کوئی انسان بھی دنیا کا اپنے اعمال کے سہارے جنت میں نہیں جائے گا، ہر آدمی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ اور ایک مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا جو سبب سمجھتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفارش فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی اور ہم جنت میں جائیں گے۔ لیکن یہاں قرآن ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جن کی کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش نہیں کریں گے بلکہ ان کی شکایت کریں گے۔ کیا فرمائیں گے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ، میری اس قوم نے میرے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، یا اللہ میری اس قوم نے میرے اس قرآن کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا تھا، یا اللہ میری اس قوم نے اس قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی۔ اور قرآن سے دوری اختیار کرنا، اصل صورت قرآن سے دوری اختیار کرنے کی ہے کہ انسان قرآن پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ اگر قرآن کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کفار کا بیان چل رہا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کافروں کی شکایت کریں گے، لیکن قرآن کو چھوڑنے کی صرف ایک صورت نہیں ہے کہ انسان اس پر ایمان نہ لائے، کئی صورتیں ہیں۔ کوئی ایمان نہیں لایا، اس نے بھی قرآن کو چھوڑا۔ جس نے قرآن کی تلاوت کو نہیں سیکھا، اس نے بھی قرآن کو چھوڑا۔ جس نے قرآن کی تلاوت تو سیکھ لی لیکن تلاوت کرتا نہیں، اس نے بھی قرآن کو چھوڑا۔ جس نے قرآن کی تلاوت سیکھی لیکن اس پر عمل نہیں کیا، اس نے بھی قرآن کو چھوڑا۔ جو جس درجے میں قرآن کو چھوڑنے والا ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں قرآن کو چھوڑنے والا شمار ہوگا۔ جس طرح بھی قرآن کو چھوڑے گا قرآن کو چھوڑنے والا شمار ہوگا۔ مسلمان کو ڈرنا چاہیے اس آیت کو دیکھ کر۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی ہماری شفاعت فرماتے ہیں، آپ یہ نہ کہہ دیں کہ یا اللہ یہ وہ بندے ہیں، یا اللہ یہ وہ میرے امتی ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اس آیت کی مصداق بن گئے تو ہمارا کیا شر بنے گا؟ جس کی سفارش کے بھروسے ہم بیٹھے تھے، جس کی سفارش کے بھروسے آج نجات تھی، وہ خود ہماری شکایت کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کا ذکر فرما رہے ہیں۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اس سے بڑھ کے ان بندوں کے لیے کیا اعزاز ہوگا کہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رحمان کے بندے، میرے بندے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بندگی کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ رحمان کے بندے، عباد الرحمن۔ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی کئی ساری صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان صفات میں سے 3 بڑی صفات ہیں۔ ان صفاتوں میں سے 3 بڑی صفات ہیں، اور اس میں پہلی صفت یہ ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ لوگ زمین پر متکبرانہ چال نہیں چلتے، وہ زمین پر ایڑی مار کر نہیں چلتے، ان کی چال میں تواضع ہوتا ہے۔ زمین پر متکبر انسان کی طرح، کبر والے انسان کی طرح نہیں چلتے، عاجزانہ چال چلتے ہیں، بندگی والی چال چلتے ہیں۔ زمین پر ایڑی مار کے چل کے کیا کرو گے؟ متکبرانہ چال چل کے کیا کرو گے؟ کہ زمین کو پھاڑو گے یا آسمان پہ چڑھ جاؤ گے؟ چال میں تکبر نہیں ہوتا، چال میں عاجزی ہوتی ہے، تواضع ہوتا ہے، چال میں ان کی بندگی ہوتی ہے۔ وہ چل رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا بندہ آ رہا ہے۔ ان کا چلنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا یہ بتا دیتا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ یہ تکبر اتنی بڑی بیماری ہے، اتنی بڑی بیماری ہے کہ جب انسان کے اندر آ جائے نا تو چال میں، انداز میں، ناز میں، اٹھنے بیٹھنے میں انسان کے آ جاتا ہے، نظر آتا ہے تکبر۔ اور اللہ تعالیٰ کی نظر سے انسان زنا سے اتنا نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ کی نظر سے انسان شاید جھوٹ سے بھی اتنا نہیں گرتا جتنا انسان اللہ تعالیٰ کی نظر سے تکبر سے گر جاتا ہے۔ تکبر کرنا صرف اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ صرف تکبر کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تکبر کی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں۔ جو ذات ہر عیب سے پاک ہوتی ہے اس کا حق ہے تکبر کا، ہمارا نہیں ہے۔ ہم عیبوں کے مجموعے ہیں، ہم سراپا خطاؤں کے مجموعے ہیں، ہمارے لیے تکبر شے نشان نہیں ہے، ہمارے لیے تکبر لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی دوسری بڑی صفت کیا بیان کی؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان کو مخاطب کرتے ہیں تو سلامتی کی بات کہہ دیتے ہیں۔ جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو وہ آگے سے بدتمیزی نہیں کرتے، وہ سلامتی کی بات کہہ کر بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب جاہل لوگ ان سے الجھنا چاہتے ہیں، جب جاہل لوگ ان سے الجھنا چاہتے ہیں تو الجھتے نہیں ہیں، وہ سلامتی کی بات کہہ کر بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ جاہلوں کی بات جاہلانہ انداز میں نہیں کرتے، وہ جاہلوں کی بات کا جواب جاہلانہ انداز میں نہیں دیتے، وہ جاہلوں کی بات کا جواب دگنی جہالت سے نہیں دیتے بلکہ سلامتی کی بات کہتے ہیں۔ وہ کام کرتے ہیں جس سے سلامتی ہو، ان کی طبیعت میں شر نہیں ہوتا، شر نہیں پھیلاتے، فساد نہیں پھیلاتے زمین پر۔ وہ اللہ کی زمین کو امن سے بھرتے ہیں، وہ اللہ کی زمین کو فساد سے پاک کرتے ہیں، ان کی طبیعت میں امن ہوتا ہے، طبیعت میں سلامتی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج معاشرے میں دیکھیں، اگر کوئی شخص آگے سے جہالت کر دے تو سامنے والا اس سے دگنی جہالت کا اظہار کرتا ہے، کوئی شخص آگے سے بدتمیزی کر دے تو سامنے والا اس سے دگنی بدتمیزی کا اظہار کرتا ہے۔ آدمی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کی اس آیت پہ عمل نہیں کرے گا کہ رحمان کا بندہ بن جائے، قرآن کی اس آیت پہ عمل کر کے رحمان کا بندہ بن جائے، اس کی ہمت تو نہیں کرے گا، لیکن شیطان کا بندہ ضرور بنے گا اور شیطان کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ یہ نہیں کرے گا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلامتی کی بات کہتے ہیں، سلامتی والا کام کر دے، لیکن شیطان کی بات کر کے لیکن شیطان کا بندہ بن کر دگنی بدتمیزی کرے گا اس کے ساتھ، لیکن شیطان کا بندہ بن کر دگنی بدتمیزی کرے گا، دگنی جہالت پر اتر آئے گا۔ ایسے معاشرے بگڑ جاتے ہیں،
ایسے معاشرے سنورتے نہیں ہیں۔ معاشرے کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کا اصول بیان فرما دیا کہ جب کوئی جاہل مخاطب کر دے نا تو سلامتی کی بات کہہ کے چلے جاؤ، عافیت کی بات کہہ کے چلے جاؤ، لڑو نہیں، لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی بیان کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ اپنے رب کے خاطر رات کبھی سجدوں میں کبھی قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے رب کے خاطر رات بھر کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، اللہ کے آگے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، دن بھر اللہ کے دین کے لیے محنت کی ہوتی ہے، رات بھر اب مصلی پہ اللہ کو منا رہے ہوتے ہیں، ان کے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے سے بہتے بہتے ان کے جسم کو تر کر دیتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں کس حالت میں؟ کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، لیکن اپنے رب کو منانے میں لگے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ خلق خدا کی خدمت میں مصروف ہو کر اپنی عبادات کو چھوڑ دیا۔ جب رات ساری دنیا سو جاتی ہے وہ اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں، وہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کبھی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں کبھی قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے، دلاسا دیا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے، اے نبی اگر آپ کی امت ایمان نہیں لائے گی تو کیا آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اے نبی اگر آپ کی امت ایمان نہیں لاتی تو آپ ان کے غم میں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ نبی آپ کا کام میری بات کو پہنچانا ہے، اے نبی آپ کا کام میری بات کو سمجھانا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، نبی آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں گے ہدایت نہیں دے سکتے، نبی آپ بات پہنچا سکتے ہیں، نبی آپ کے ذمے بات کا پہنچانا ہے، نبی آپ کے ذمے بات کا منوانا نہیں ہے۔ جب یہ تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جا رہی ہیں اور ان کے واسطے سے امت کو دی جا رہی ہیں، تو آج ہماری ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ اپنی بات کو پہنچائیں، منوائیں نہیں، زبردستی منوائیں نہیں، کسی پر دین کو تھوپیں نہیں۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ تم پہ دین کو مسلط کر دیا جائے جبکہ تم دین کو ناپسند کرتے ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ دین کی محبت ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی تو دین زندگی میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہدایت نہیں دیتے، ہدایت کا طالب بننا پڑتا ہے۔ اور ہمارے لیے دعوت یہ ہے اور ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اپنی بات لوگوں تک پہنچا دیں، اچھے طریقے سے پہنچا دیں۔ ہدایت کے فیصلے اللہ کریں گے، ہدایت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، نتائج سے آپ بے فکر ہو جاؤ، جو کام کر رہے ہو اسے کرتے رہو، اللہ کے دین کی بات کو حق طریقے سے پہنچاتے رہو، نتائج جو بھی آ جائیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو انسانوں پر، جنات پر، پرندوں پر، تمام مخلوقات پر حکومت عطا فرما دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات کی بولی، پرندوں کی بولی، دیگر مخلوقات کی بولی سکھائی تھی۔ ان کا لشکر جاتا تھا، لشکر میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی تھی، ایسا اقتدار عطا فرمایا تھا کہ اولین و آخرین میں ایسی بادشاہت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی نظیر کوئی نہیں پیش کر سکتا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، یا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں ایسا اقتدار دیا اور ایسا لشکر دیا اور ایسی شان دی کہ زمین نے اس لشکر سے پہلے نہ اس کے بعد ایسا لشکر کبھی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو ایسی سلطنت اور ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ جو قیامت سے لے کے آج تک کسی کو عطا نہیں کی گئی اور آگے بھی کسی کو ایسی بادشاہت عطا نہیں کی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اقتدار عطا فرما دیا تھا نا، تواضع ہاتھ سے نہیں چھوٹا، بادشاہت عطا فرمائی تھی نا، اللہ کی بندگی نہیں چھوٹی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا۔ آج کسی کو دنیا کا چھوٹا سا منصب یا کوئی حکومتی عہدہ مل جائے، اس کی گفتگو کا انداز بدل جائے گا، کردار بدل جائے گا، اخلاق بدل جائیں گے، ناز و انداز بدل جائیں گے، ان لوگوں سے نہیں ملے گا جن سے پہلے ملتا تھا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی، بندگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔
عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ نبی تھے اللہ کے، لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچاتے رہے، لوگوں سے ملنا جلنا نہیں چھوٹا۔ آج ہمیں کچھ مل جائے، تھوڑا سا اقتدار مل جائے، تھوڑے سے اقتدار کا نشہ چڑھ جائے، ہم اپنوں کو منہ لگانا بھول جاتے ہیں۔ آج تھوڑے سے اقتدار کا نشہ کیا چڑھ جائے، دماغ میں ایسا خمار بیٹھ جاتا ہے، سامنے والے کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ انصاف تو دنیا میں نظر ہی نہیں آئے گا۔ کسی کو اقتدار مل جائے تو انسانیت اس کے سامنے شرمندہ ہو جاتی ہے، حیوان اس کے سامنے اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے نا، اقتدار ملا لیکن اللہ کی بندگی نہیں چھوٹی ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس لشکر کا ذکر کیا، جب ان کا یہ لشکر اپنی پوری عظمت کے ساتھ، اپنے پورے وقار کے ساتھ چوٹیوں کی وادی سے گزر رہا تھا، چوٹی نے کیا کہا، حتیٰ اذا آتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخل مساکنا، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر چوٹیوں کی وادی سے گزر رہا تھا، چوٹیوں کی وادی کے قریب آ رہا تھا، چوٹی نے کیا کہا، یہ چوٹیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون ڈالے، اور انہیں کیا ہوگا، انہیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولی سکھائی تھی، انہوں نے سن لی یہ بات اور مسکرائے اور مسکرا کر حیرانگی کا اظہار فرمایا کہ اس چونٹی کو اپنی قوم کی کتنی فکر ہے، اور اللہ کا شکر ادا کیا، تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ نعمت اللہ نے مجھے دی ہے کہ میں جانوروں کی بولی سمجھ رہا ہوں۔ آج ہم میں کوئی ہوتا نا، آج ہمارے جیسا کوئی انسان ہوتا تو وہ فوراً تکبر میں مبتلا ہو جاتا، اس کا سینے کی کشادگی بڑھ جاتی کہ دیکھو مجھے جانوروں کی بولی بھی آتی ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تکبر میں نہیں ہے، اللہ کا فوراً شکر ادا کیا، یا اللہ یہ نعمت آپ نے مجھے دی تھی ورنہ میں اس کے لائق نہیں تھا۔ یہاں آج کے بہت سارے مفسرین نے، ہمارے دور حاضر کے بہت سارے مفسرین ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان آیتوں میں بہت دور کی توجیہات کی ہیں، ان آیتوں میں بہت دور کی تعویلات کی ہیں، بس یہ ہے کہ مغربیت کا ذہن ان کے سامنے رہا، مغرب نے اعتراض کر دیا کہ کیسے کوئی انسان جانوروں کی بولی سمجھ سکتا ہے، آیا جانوروں کی بولی ہے کیا؟ تو بجائے اس کے کہ ان کو جواب دیے جاتے، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے منت سماجت کر کے کہ حضرت ہم قرآن کو بدل دیں گے، حضرت ہم قرآن کی تشریحات کو بدل دیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کے نظریے کو نہیں بدلیں گے، ہم آپ کے نظریے کو سامنے رکھ کے قرآن کی تشریح کریں گے، اور ایسی دور کی توجیہات کی جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولی سمجھ آنے میں کون سا عقلی محال ہے، کون سی ایسی بات ہے جو سمجھ نہیں آتی؟ جو خالق مخلوق کو پیدا کر رہا ہے وہ اپنی مخلوق کی بولی نہیں جانتا ہوگا، تو وہ خالق اگر جو خالق اپنی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے تو کیا وہ اپنی مخلوق کی بولی نہیں جانتا ہوگا؟ اگر وہ یہی بولی اپنے کسی بندے کو سکھا دے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جو ہو نہیں سکتی؟ اس میں کون سی ایسی ناممکن بات ہے؟ اللہ تعالیٰ مخلوق کے خالق تھے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی بولی جانتے تھے، انہوں نے اپنے بندے کو سکھا دی، یہ کون سی ناسمجھ میں آنے والی بات ہے؟ دل میں اگر ایمان نہ ہے نا، اگر انسان کی عقل فاسد ہو جائے نا، مخالفت پر اتر آئے، تو پھر میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں ہے، میں نہ مانوں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا بھائی۔ عقل کے بالکل موافق ہے اسلام، دین اسلام عقل کے خلاف نہیں ہے، اسلام کوئی عقل کے خلاف مذہب نہیں ہے، اسلام عقل کے موافق ہے، لیکن آپ کی عقل میں آنا ضروری نہیں ہے، آپ کی عقل اتنا بڑا احاطہ نہیں رکھ سکتی، آپ کی عقل اتنا بڑا احاطہ رکھتی نہیں ہے کہ وہ دین اسلام کو اپنے اندر سمیٹ لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس اور ہدہد کے واقعے کو ذکر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اتنے بڑے اقتدار میں پرندوں کی بھی حاضری ہوتی تھی، ہدہد کی حاضری لی تو ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ کوئی معقول وجہ لے کر نہیں آیا نا کہ کیوں غائب تھا تو پھر اس کو تنبیہ کی جائے گی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا، ہدہد نے آ کے یہ بات بتائی کہ میں ایسی قوم کی طرف سے آ رہا ہوں جو سورج کی پوجا کرتی ہے، میں ایسی قوم کی طرف سے آ رہا ہوں جو سورج کی پرستش کرتی ہے، اور ان کی سردار ایک خاتون ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور بڑے عظیم بادشاہ تھے، صرف ہدہد کی خبر پر حملہ نہیں کر دیا، اب خط لکھ کر بھیجا تحقیق کرنے کے لیے۔ اب خط کیا لکھا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جب تحریر شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ چھوڑ دیتے ہیں بے ادبی کے خوف سے، اور 786 لکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیں 786 لکھنے سے آپ کی بسم اللہ لکھنے کی سنت ادا نہیں ہوگی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسر و کسریٰ کو خط لکھتے ہوئے بسم اللہ نہیں چھوڑی، جبکہ وہاں اہل کفر کو خط لکھا جا رہا تھا، وہاں تو اس سے زیادہ قوی اندیشہ تھا کہ وہاں بے ادبی ہوگی، اور ایسا ہوا، انہوں نے خط کو پھاڑا بھی، بے ادبی کی بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بے ادبی کے ڈر سے بسم اللہ کو چھوڑا نہیں ہے۔ جو ہمارے معاشرے کے لوگ آج زیادہ ادب والے بنتے ہیں اور بسم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یاد رکھ لیں 786 لکھنے سے آپ کی بسم اللہ کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خط لکھ رہے ہیں، سب سے پہلے اپنا نام بیان فرما دیا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے خط کے اندر۔ اور آگے خط کا مضمون کیا رکھا، یہاں مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ ملکہ سبا جو تھی، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے احاطہ حکومت میں ہی چھپ کر جو ہے حکومت قائم کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقتدار کے دائرے کے اندر اس نے خاموشی سے اپنی ایک حکومت قائم کر لی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 2 جملوں کا خط بھیجا، بس 2 جملوں کا، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف اور صرف 2 جملوں کا خط لکھا، بس صرف اور صرف 2 جملوں کا خط، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ میرے خلاف سرکشی مت کرنا اور فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔ میرے خلاف سرکشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ خاموشی سے میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔ ملکہ سبا کو جب یہ خط پہنچا تو ملکہ سبا نے اپنے درباریوں کو بٹھا لیا، شورا بیٹھی، مشورہ شروع ہو گیا۔ اس کے درباریوں نے کہا تم بے فکر ہو جاؤ، ہم بہت بڑے جنگجو ہیں اور ہمارے پاس قوت بھی بہت ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، تم صرف اشارہ کرو، ہم میدان میں حاضر ہو جائیں گے۔ ملکہ بلقیس نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، میں سلیمان کی طرف ہدیہ بھیجتی ہوں، جب یہ ہدیہ قبول کرے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ لالچی آدمی ہے، ہم اسے پیسے دے کر قابو کر لیں گے۔ تو ملکہ سبا نے اپنے قاصد کو روانہ کیا ہدیہ دے کر، وہ وہاں ہدیہ لے کر پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدیہ لینے سے انکار کر دیا، بل انتم بہدیکم تفرحون، بلکہ تم اپنے ہدیے سے خوش ہونا، لے جاؤ اس ہدیے کو واپس، اس کو بولو کہ یا تو یہاں فرما بردار ہو کر آ جائے، ورنہ میں ایسے لشکر کو لے کر آؤں گا، ایسے عظیم لشکر کو لے کے آؤں گا کہ خود زمین نے بھی کبھی اس لشکر کا مشاہدہ نہیں کیا ہوگا۔ ملکہ سبا کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ پیغام پہنچ گیا تو وہ خود آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا تکبر توڑنے کے لیے، اس کی بادشاہت کی اکڑ کو نکالنے کے لیے اپنی مجلس میں بات کہی، کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لے کے آئے گا؟ تو قال عفریت من الجن، قرآن بیان کرتا ہے کہ ایک بڑے جن نے یہ بات کہی کہ آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ مجلس 2 گھنٹے چلتی، 2.5 گھنٹے چلتی، جو اس کا وقت تھا کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ اس کے بعد قرآن نے آگے ایک اسلوب اختیار کیا ہے کہ اس شخص نے کہا جس کو ہم نے کتاب کا علم عطا کیا تھا۔ تو یہاں مفسرین کی دو رائے ہو گئی ہیں۔ بہت سارے مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ یہ آصف بن برقیہ تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، آپ کا کاتب تھا۔ اس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی لے آؤں گا، لیکن حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم جو عطا فرمایا تھا اپنی کتاب کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، کیونکہ نبی اپنی قوم کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ اس سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام خود ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم تو میری مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کر آؤ گے، میں ابھی تمہاری پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو فوراً تخت کو حاضر کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اصل میں اگر سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہاں جنوں کا تکبر توڑنا مقصود تھا۔ جنوں کے اندر جو یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہمارے اندر بہت قوت تھی، وہ نکالنا مقصود تھی کہ تم تو مجلس کے ختم ہونے سے پہلے لاؤ گے نا، اللہ کے حکم سے میں بھی حاضر کر دوں گا۔ چنانچہ جب تخت آ گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس میں کچھ تبدیلی کر دو، ذرا اس کی ذہانت کا بھی امتحان لیتے ہیں کہ پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی، معلوم ہو جائے گا کتنی ذہین ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پانی کے اوپر حکم دیا کہ شیش محل بناؤ۔ ملکہ ہے نا، آ رہی ہے، دل میں بادشاہت کی اکڑ بیٹھی ہوئی ہوگی، دل میں اقتدار کی قوت بیٹھی ہوئی ہوگی، آئے گی انشاءاللہ اس کے اقتدار کا نشہ اتر جائے گا۔ ملکہ بلقیس آئی، اس نے دیکھا پانی ہے، اس نے پانی سے اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے ایسے اپنے کپڑوں کو اوپر کیا اور پاؤں رکھا، تو دیکھا یہ شیش محل بنا ہوا ہے، حیران ہو گئی دیکھ کر۔ اس کے بعد آگے چلی
آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس تخت کو پہچانتی ہو؟ تو اس نے غور کیا، سمجھدار خاتون تھی، فوراً کہا کہ یہ تو گویا کہ وہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ وہی ہے کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کی گئی تھی، اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو گویا کہ وہی ہے، یہ تو میرا ہی تخت جیسا لگتا ہے۔ حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ سمجھدار خاتون ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی قوت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ ملکہ بلقیس نے فوراً یہ بات کہی، رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، میں سلیمان کے ساتھ دونوں جہاں کے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقتدار کو، اپنی دنیا کو دین کے خاطر استعمال کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے دل سے بادشاہت ٹوٹی، اس کے دل سے اقتدار کا نشہ اترا اور وہ ایمان لے کر آ گئی۔ تو ہمارے جو دنیا دار لوگ ہیں جنہیں اللہ نے دنیا بہت زیادہ عطا فرمائی ہے، دنیا دار سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو دین دار نہیں ہے، ایسے آدمی جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ثروت عطا فرمائی ہے، وہ اپنی دنیا کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا کریں۔ ان کو چاہیے اپنے اقتدار کو، اپنے عہدے کو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح طرح سیکھ کر اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے بھی صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔